بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان اور سعودی عرب کا کیا جھگڑا ہے؟ کیا آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے پاکستانی حکومت کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اس نے سعودی عرب سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا؟ کیا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی حکمران اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے رہا ہو، سعودی عرب جیسے اپنے اہم دوست کو خواہ تنگ کرے گا؟ لیکن بعض دفعہ قوموں کی زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں اسے بہرحال ایک فیصلہ لینا پڑتا ہے، اور ناظرین کرام اب وہ مقام آ گیا تھا۔ دیکھیے 72 سال سے کشمیریوں کے ساتھ کون سا ظلم ہونا باقی رہ گیا تھا؟ یار پاکستان نے کیا گناہ کر لیا؟ جب یہ 370 اس نے مودی نے ہٹایا ہے تو پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا کے بندو، تم کو وہ مسلمان ہے کشمیری، کوئی کافر تو نہیں ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اس کو بات کو چھوڑو کہ یہ ہمارا حصہ ہے کہ انڈیا کا حصہ ہے، ظلم ہو رہا ہے مسلمان، اور تم چاہو تو اسے روک سکتی ہو کیونکہ تمہاری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں اور یہ بہت بڑا ٹول ہے۔ تم کم سے کم انہیں آزادی، انسانی آزادی کا تقدس تو واپس لوٹواؤ۔ اس پہ جناب وہ ناراض ہو گئے ہم سے اور جناب دھمکیاں دینی شروع کر دی، تیل بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن میں آپ کو ناظرین ایک بات بتا دوں، جب بھی مسلمانوں نے کوئی اچھا کام اللہ کے بھروسے پہ کیا ہے، ایسا ہوا ہی نہیں کہ انہیں ناکامی ملی ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیوانے کی بڑھ تھی جو اس نے ماری تھی پاکستانی وزیر خارجہ نے، کہ ان سے کہا تھا ہمیں اسٹیٹ میں بتائیں ہاں یا نہ میں کیا آپ نے کرنا کیا ہے، اب ہم نہیں زیادہ انتظار کر سکتے۔ اور میرے علم میں یہ بات ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو بھی یہی کہا ہے، امارات کو بھی یہی کہا ہے، ان کو بھی یہی کہا ہے، قطر کو بھی یہی کہا ہے، جتنے دنیا میں ایسے ممالک جو پاکستان کے حلقہ ارباب میں آتے تھے ان سب سے پاکستان نے یہی اپیل کی تھی۔ ان کو بڑا غصہ آیا ہے جناب، انہوں نے بند کر دیا ہمارا، اپنی طرف سے تیل بند کر دیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ معاملات ایسے تو زندگی کے نہیں چلتے، اللہ نے مہربانی کی ہے اور ہمیں آذربائیجان نے، ایران نے پیشکش کر دیا ہے۔ یہ غالباً فروری کے آخری دنوں میں پاکستان اور آذربائیجان کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کو $150 ملین کا تیل ادھار دیا کرے گا 6 مہینے پر، 6 مہینے کے ادھار پہ، اور اس مدت کو بڑھایا بھی جا سکتا تھا۔ تو اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، کرونا کا چکر چل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے آذربائیجان نے یہ معاہدہ اب علائف کر دیا ہے، اور سعودی عرب کی کڑ میں ایران نے پیشکش کر دیا۔ مجھے بتائیں کیا باقی رہ گیا؟ اور پھر یہ گھمنڈ کس بات کا، یا کیا سمجھتے ہیں یہ تیل کا اگلے 3-4 سال تک یہی کردار ادا کرے گا؟ یار $50-70 کا بیرل تیل تھا، 20, 22, 25, 26 پہ آ گیا۔ پاکستان پہ وہ قیامت تو نہیں ٹوٹے گی نا، یہ لے لے گا۔ اگر آپ کے $1 ارب ہم واپس کر سکتے ہیں تو ہم تیل بھی اپنا خرید سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی اکانومی نے اپنے پنجوں پہ کے بل پہ کھڑا ہونا شروع کر دیا، اپنے قدم مضبوطی سے گاڑنے شروع کر دیے، اور جب اتنے بڑے فیصلے کوئی ملک لیتا ہے نا تو وہ ایک بلاک بنتا ہے۔ یہ بلاک پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، یاد رکھنا، اس میں تمہارے بڑے بڑے دوست شامل ہیں اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ آپ نے یہ کیا سمجھا تھا کہ مسلمان صرف یہ 4-5 جو اسٹیٹیں ہیں بحرین سے لے کے تو سعودی عرب تو ان کا ہی نام ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر پاکستان نیا بلاک ابھی اسٹیبلش کرے تو شام آپ کو چھوڑ دے گا، اردن آپ کو چھوڑ دے گا، عراق آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کہاں پھرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے اور ایک نیک مقصد کے لیے آپ کھڑے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو اس میں شکست ہو۔ اب لیے پھرے امریکہ کیا کر لے گا؟ امریکہ لے رہا ہے افغانستان میں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاتھ باندھ کے 400 قیدی خطرناک رہا کیے ہیں۔ یہ اشرف غنی کہہ رہا تھا 4-5 دن پہلے، نہیں جو ہم نے ان کو چھوڑ سکتے، ان کو تو سزائے موت ہوئی ہے۔ افغانستان کا آئین ایک حملہ ہوا ہے
ایسی تیسی میں بڑھ گیا سارا آئین افغانستان کا. 400 امریکہ نے رہا کروائے ہاتھ باندھ کے، صرف اس لیے کہ ان کے جو یہاں موجود ہیں وہ باحفاظت واپس امریکہ پہنچ جائیں. انڈیا کو، سعودی عرب کو اور اس کے دیگر دوستوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب اقتدار طالبان کے ہاتھ میں آیا تو کس طرح دنیا کا نقشہ بدلے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بزرگوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں ویسے ہی کی ہوئی ہیں کیا؟ حضرت نعمت شاہ ولی، آپ کو پتا میں زیادہ پروڈکشن پہ کرتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ان کی یہ سناتا ہوں. انہوں نے آپ کو پتا نا اپنی بڑی اہم پیشین گوئی میں کہا کہ چترال، ناگا پربت اور تبت یہ علاقے گئے کہ جنگ شروع ہوگی یہاں سے اور یہ 6 سال تک جاری رہے گی. اس میں اس کی مدد کے لیے نا جو پاکستان کے ایریے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کی مدد کے لیے ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا سے لوگ آئیں گے. اب دیکھیے عرب کی طرف سے تو قطر آ گیا، قطر ہمارے گروپ میں شامل ہو گیا ہے. ایران نے بھی ہمیں پیشکش کر دی ہے. الحمدللہ ترک تو ہمارے بھائی ہیں. اور وسط ایشیا سے اگر ملیشیا، انڈونیشیا ہی مراد ہے اس زمانے میں تو یہی وسط ایشیا ہوگا نا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے. منگول شمال سے آئیں گے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. اور شمال سے یہ منگول چینی ہے نا جی، یہ بھی آ گئے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روحانی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی ہمارا کیس بڑا ہی مضبوط ہے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی بالکل نہیں ہے. آپ نے کیا نہیں کہہ دیا OIC کا ممبر بنا لیں گے، اس کو یہ کر دیں گے. بنا لیں. آپ تو پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا جو OIC کا ممبر بن جائے. اتنا گیا گزرا پاکستانی، یہ OIC جو ہے نا وہ آپ کے بستے میں بند رہ جائے گی. ادھر کو بہت بڑی OIC بن جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جلدی یہ کام ہوگا. سو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ معاملات کو سمجھیں. دنیا بدل گئی ہے. بجائے اس کے کہ علامہ اقبال کی زبان میں ہو خلافت کی بنا دنیا میں پھر سے استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کے افلاک کا قلب و نظر. اللہ تعالیٰ نے خلافت قائم کرنی ہے. جن سے چھینی تھی انشاءاللہ انہی کو واپس ملے گی. وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. یہ پوائنٹ کبھی ذہن سے نہ نکالیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے اور پڑھیے. اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.